بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین المخاطب طٰہٰ و یاسین الذین سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبولیت اعمال کے لیے ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تعجیل ظہور معذوانہ کے لیے تیسری بار بلندتر صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے آپ کے درمیان سلسلہ گفتگو جو اس آیت کریمہ کے ذیل میں جاری ہے وہ آج اس کے 12ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور آج بہرحال ماہ مبارک کے رمضان کی آخری شب جمعہ بھی ہے اور 27ویں کی شب بھی ہے، تاخراتوں میں بھی آخری رات ہے. بہرحال دونوں اعتبار سے اہمیت کے حامل شب ہے. شب جمعہ ویسے بھی اہمیت رکھتی ہے، ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ ہو تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور آخری ہو ماہ مبارک رمضان کی تو ظاہر ہے اور زیادہ فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اختتام تک جانے لگتا ہے تو ان لوگوں کے انرجی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور عید کا انتظار ہوتا ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان کے ہر لمحے اور خاص کر کے جو آخری دن اور شب ہیں ان کے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آدمی کو اختتام کرنا چاہیے. کیا پتہ کہ آئندہ ماہ مبارک رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. تو بہرحال یہ تو آج کے شب کے متعلق بات ہے. جو کوئی بھی جتنا حسب توفیق اعمال کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے تو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سلسلہ گفتگو ہمارا اذان عالیہ میں ہوگا کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں انہی کو اللہ نے خیر البریہ یعنی تمام خلق پر، تمام خلقت پہ فضیلت اور برتری عطا کی ہے. اس سلسلے میں مسلسل آپ کی خدمت میں آیات، روایات اور واقعات تینوں کی روشنی میں کہ خیر البریہ کا مقام کیسے حاصل ہوتا ہے، کس کو حاصل ہے، کیا وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں خیر البریہ میں شامل کیا گیا. اس کے بعد اس آیت میں ہی، اس کے بعد والی آیت میں، یہ آیت جس کی تلاوت کا شرف ہر روز آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ سورہ مبارکہ بینہ کی 7ویں آیت ہے اور 8ویں اور آخری آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کا ثواب کیا ہوگا، خیر البریہ کا ثواب کیا ہے. تو کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار. ان کی جزا یہ ہے کہ وہ ان کے رب کے پاس میں جائیں گے. تو سب سے اہم جزا تو یہی ہے کہ آدمی اپنے رب کے پاس پہنچ جائے، اپنے رب سے ملاقات کرے، یہی سب سے اہم جزا ہے. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ انہیں جنت دے گا، یعنی باغ دے گا، اس کے اندر نہریں ہوں گی اور ایسی حالت میں ہوگی
خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے باخبر ہے اور واقف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جب بات بیان کی گئی کہ اجر و ثواب ملے گا ان کو، تو یہ تو بار بار قرآن میں آیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، ایمان اختیار کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ اسے اجر عطا کرے گا، اور آخرت میں اس کا اجر یہی ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات۔ لیکن یہ جو دوسری بات ہے آیت میں، اس کے اوپر تھوڑی سی دیر توجہ طلب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے پر لطف بات ہو جائے، کہ جو دو باتیں آپ کے اذہان عالم ہیں ان دونوں کو آپس میں مربوط اور کنیکٹ کر دیجیے۔ مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ارشاد کیا ہوا کہ وہ لوگ کہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ سے راضی ہونے کا معیار اور اللہ بھی اس سے راضی ہو، اس کا کیا معیار ہے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ دعائیہ طور پر مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے راضی ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے متعلق یقین نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو ظاہری بات ہے یہ تو دعا ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہر ایک یہ دعا کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ محنت کام اپنی جگہ کرنا ہے، جو اس نے اصول اور معیار بتایا اس پر خود عمل کرنا ہے، اس کے بعد پھر دعا کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن کون ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک آدھ اور آیات اور کچھ واقعات کا سہارا لیتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ بھی کس سے راضی ہے۔ مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو ایک تو آیت ہے جس کا اشارتاً گزشتہ بھی ذکر کیا تھا، تو چونکہ یہ بات آئی ہے تو اس کا تکرار کرتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں سے ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے ہی۔ یہ سورہ بقرہ کی 207 نمبر کی آیت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سوال بنتا ہے، اچھا اللہ نے یہ بھی بتا دیا، یہاں پر بھی ایک درمیان میں بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ انسانوں میں سے ایک بندہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی خریدتا ہے اپنے نفس کو بیچ کر کے، یعنی اس نے اپنے نفس کی قیمت اللہ کی مرضی لگائی ہے۔ یعنی نفس کی قیمت یہ ہے، تو جو ہے نفس کی قیمت اللہ کی مرضی ہے، یعنی اس سے کم پر نہیں بیچنا۔ اللہ نے یہ میسج دیا ہے انسانوں کو کہ انسان تو چھوٹی چھوٹی چیز پر اپنے نفس کو بیچنے کے اوپر تیار ہے۔ ہاں، نفس کی اصل ویلیو جو ہے، اصل قیمت جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں، تو اب شب ہجرت جو ہوا، سارا واقعہ آپ کے ذہن میں دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن صرف اس بات تک لے جانا ہے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کس چیز پر راضی ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شب ہجرت جو ہوا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے، علی نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ میرے نفس کی یہ قیمت ہے، اور اللہ نے یہ معاملہ اس بات پر کیسے کیا؟
اس کے لیے چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے. مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ مثال جو ہے وہ ہمارے اساتذہ میں سے دیتے تھے کہ مثلا کوئی شخص جو ہے دکان میں گیا, اس نے گھڑی کی دکان میں گیا, گھڑی کو پسند کیا, تو دکاندار سے پوچھا کہ کتنے کی ہے. عام طریقہ ہوتا ہے دکاندار سے پوچھا کتنے کی ہے, اس نے پرائس بتا دی. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک اور شخص آ گیا دکان میں اور اس کے حلیے سے, اس کے انداز سے, اس کے طور طریقے سے معلوم ہو گیا کہ صاحب حیثیت ہے. اب اس نے بھی وہی گھڑی پسند کی جو میں نے کی, اور اس نے بھی وہی بات پوچھی جیسے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کتنے کی. تو اب دکاندار نے پرائس نہیں بتائی بلکہ یہ کہا کہ جو آپ چاہیں. اب دکاندار نے کہا جو بھی آپ چاہیں. تو میرا اعتراض کا حق تو بنتا ہے کہ میں نے پوچھا تھا تو آپ نے پرائس بتا دی, اور انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا جو بھی آپ چاہیں. یہ کیا بات ہے بھئی؟ مجھے تو آپ نے یہ نہیں کہا جو بھی آپ چاہیں, اور ان کو آپ نے کہا کہ جو بھی آپ چاہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھے نہیں, فرق ہے آپ کے اور ان کے بیچ میں. کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ آپ کی حیثیت میں ان کی حیثیت میں فرق ہے. آپ کی حیثیت میں ان کی حیثیت میں فرق ہے. میں نے آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق پرائس بتائی ہے, اور ان کو ان کی حیثیت دیکھ کر کے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ چاہیں. اس لیے کہ ان کی حیثیت میری حیثیت سے زیادہ ہے, لہٰذا وہ اپنی حیثیت دیکھ کر کے اس کے پیسے دیں گے. بس شب ہجرت ایسا ہی کچھ ہوا کہ اللہ نے علی سے یہ پوچھا کہ کیا چاہتے ہو, تو علی نے اللہ کی حیثیت دیکھ کر کے یہ کہا جو بھی تو چاہے. تو اللہ نے کہا آج سے جو بھی میں چاہوں گا بس وہی چاہوں گا جو تم چاہو گے. مل کے سلام. تو مسئلے کو حل کر دیا اللہ نے. شب ہجرت سے لے کے روز صبح قیامت تک مسئلے کو حل کر دیا. اب جس کو بھی رضی اللہ بننے کا شوق ہو اسے یہ چاہیے کہ وہ علی کو راضی کرے. جسے بھی رضی اللہ بننے کا شوق ہو اسے یہ چاہیے کہ وہ علی کو راضی کرے. جو علی کو راضی کر دے گا وہ رضی اللہ ہو جائے گا, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. مل کر ایک صلوات پڑھیں. جو کوئی بھی علی کو راضی کر لے گا تو اب تاریخ اسلام میں بھی حال ہو گیا. جس کسی نے بھی علی کو راضی کیا وہ رضی اللہ ہو سکتا ہے. ہاں, جس نے سب کچھ کیا علی کو راضی نہیں کیا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, رضی اللہ نہیں ہو سکتا. جب اللہ نے یہ بیان کر دیا تو قرآن کی آیت مل کر ایک اور صلوات پڑھیں. اب ایک اور امر کے کس طرح سے کیا بات ہوئی تھی کہ اللہ بھی راضی ہو, وہ بھی راضی ہو, اللہ بھی راضی ہو, دونوں طرف کا معاملہ ہے. تو رضا تو ظاہر پہلا مرحلہ ہے. جب رضا ہوگی, راضی ہوگا, تو اس کا دوسرا اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ بھی اس کو دوست رکھے گا, وہ بھی اللہ کو دوست رکھے. اس سلسلے میں قرآن میں ایک آیت ہے, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. آل عمران میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہارے یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم رسول کی پیروی کرو, رسول کا اتباع کرو. اگر یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کو دوست رکھتے ہو تو رسول کی پیروی, رسول کا اتباع کر رہے ہیں. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں دوست رکھے گا. شرط یہ ہے کہ رسول کی پیروی کرو, رسول کا اتباع کرو تو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تو معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو یہ مسئلہ بھی
حل کرنا تھا کہ کیسے یہ معلوم ہو کہ اتباع رسول ہوا یا نہیں ہوا. بھئی پہلا مرحلہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، پھر اس کا دوسرا مرحلہ ہے کہ اللہ دوست بھی رکھے انسان کو. تو یہ کیسے پتا چلے کہ ویسا اتباع ہوا جیسا کہ اللہ چاہتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی اللہ نے کہا ہم انتظام کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتباع کا حکم دیں اور یہ نہ بتائیں کہ اتباع کیسے کرنا ہے. یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ایک حکم دیا ہے جس کام کو کرنے کا، تو اس کام کو کرنے کا طریقہ بھی اللہ ہی بتائے گا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ صحیح طریقے سے کام ہوا. بول کر ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کام صحیح طریقہ کار سے ہوا ہے. اچھا، قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ درمیان میں یہ بات ہے، تو وہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، وہاں تک جانا ہے. درمیان میں یہ بات ہے. درمیان میں کیا بات ہے؟ درمیان میں بات ہے کہ یہ اللہ نے رسول کو انسٹرکشن دیا، حکم دیا. اور یہ حکم ظاہر ہے صرف رسول کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے، کہ اللہ یہ کہتا ہے، قرآن سورہ کہف کی آیت ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہرگز یہ نہیں کہیے کہ انی فاعل ھذا غدا. ہرگز یہ نہیں کہیے کہ میں کل یہ کام کروں گا. الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. ظاہری بات ہے یہ حکم ہے اللہ. کیوں؟ مثال دے دیتے ہیں صاحب کے سامنے. میں آج مجلس پڑھ رہا ہوں، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کل مجلس پڑھوں گا؟ نہیں کہہ سکتا. نہیں کہہ سکتا. اگر ابھی جان نکل جائے، روح نکل جائے، چلے جان نکل جانا تو بہت بڑی بات ہے. طبیعت خراب ہو جائے، بولنے سے آدمی قاصر ہو جائے، بولنے کی صلاحیت خدا نخواستہ چلی جائے، یا اٹھ نہ سکے آدمی بستر پر سے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل مجلس پڑھوں گا. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ، یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کل 27 ماہ رمضان المبارک کو مجلس پڑھوں گا، تقریر کروں گا. انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو ایسا ہوگا. اگر اس نے وہ صلاحیت واپس نہ لے لی جتنی دی ہوئی ہے کہ یہاں اٹھ کر آیا ہوں، بول رہا ہوں، آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، یہ ساری صلاحیتیں خدا کی دی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ اگر ایسا ہی رہا تو کل 27 ماہ رمضان المبارک کو تقریر کروں گا. تو یہ ہر ایک کو حکم ہے. حضور سب سے پہلے حضور کو حکم ہے، اس کے بعد پھر باقی سب کو حکم ہے. عزیزان محترم، جب میدان خیبر میں رسول اللہ اتر آئے تو 39 دن گزرنے کے بعد 40ویں شب کو رسول نے کہا، کیا کہا؟ کل میں علم دوں گا. کل میں علم دوں گا اس کو. غداً رجلا کرارا غیر فرار لنؤتینک رایتا غداً رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. کہ کل میں علم دوں گا اس کو کہ جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، بھاگے گا نہیں، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں. وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کل علم دوں گا. انشاءاللہ نہیں کہہ رہے، کل علم دوں گا. قرآن کا حکم ہے یہ کہ آپ ہرگز یہ بات نہیں کہیے کہ میں کل فلاں کام کروں گا، سوائے اللہ یشاء اللہ، سوائے اس کے آپ یہ کہیں کہ انشاءاللہ دوں گا. کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کل علم دوں گا اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے. کہ پھر بھی نہیں سمجھے، کہ پھر بھی نہیں سمجھے. اگر میں کہہ رہا ہوتا تو انشاءاللہ کہتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ کل علم دوں گا.
बुलंदतर सलावत। अगर मैं कह रहा होता तो मैं कहता इंशाअल्लाह कल अलम दूंगा। अल्लाह कह रहा है कि कल अलम दूंगा। अल्लाह कह रहा है कि कल अलम अली को देना है, अलम दे दी। अब ये आखिरी वाले मरहले के अंदर जो है वो सारी बात है जिसको आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। बात हूँ खैबर आपको सुना हुआ हज़ारों बार, उसको दोहराना नहीं। हुजूर ने क्या फरमाया कि कल अलम दूंगा रजुलन कर्रार गैर फर्रान युहिब्बुल्लाह व रसूलहू युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू। आम तौर से जो सही किताबों में रिवायतें हैं उसमें ये दरमियान वाली बात को हज़फ कर दिया। उन्होंने समझा कि इसमें जो है वो किसी और की इहानत हो रही है, आखिरी बात को छोड़ दिया। सारी रिवायतों में ये आया कि कल अलम दूंगा उसको कि जो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता है, अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते हैं। यही तो असली वाला हिस्सा है। चले वैसे तो हदीस का लुत्फ़ तो सारे पाँचों सेहरे में है। रोज़े खैबर अली को रसूल ने 5 सेहरे पहनाए। पहला सेहरा ये है कि आप मर्द हैं, यानी बाकी सब मर्द नहीं। हाँ भाई, इसका मतलब ये हुआ ये पहला सेहरा ये पहनाया कि आप मर्द हैं, इसका मतलब है बाकी सब नहीं। दूसरा सेहरा ये पहनाया कि आप कर्रार हैं, आप बढ़ बढ़ के हमले करेंगे। तीसरा सेहरा ये पहनाया कि आप भागेंगे नहीं, गैर फर्रा। चौथा सेहरा यह पहनाया कि अल्लाह और रसूल आपको दोस्त रखते हैं। और पांचवा सेहरा यह है कि आप भी अल्लाह और रसूल को दोस्त रखते हैं। तो ये अगर 3 सेहरे माइनस कर देते हैं, यही 2 सेहरे तो असल काम के हैं। क्योंकि आयत ने क्या कहा था? आयत ने कहा था कि जो कोई भी रसूल का इत्तिबा करेगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखेंगे। यानी कोई और ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी और के मुतालिक हुजूर ने ये नहीं फरमाया। कोई और ऐसा नहीं है कि जिसने ऐसा इत्तिबा किया रसूल का जैसा अल्लाह चाहता है। अली के अलावा और कोई नहीं है जिसने रसूल का ऐसा इत्तिबा किया जैसा कि अल्लाह चाहता है। तो इस आयत का हल रोज़े खैबर मिल गया कि इत्तिबाए रसूल वैसा करना है जैसा अली ने किया है। नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। इत्तिबाए रसूल ऐसा करना है जैसे अली ने किया। तो अब टाइम तो मेरा बिल्कुल ही थोड़ा रह गया और बात कुछ और करनी थी, लेकिन बहरहाल ये बातें हो गई। तो बाकी बातें इंशाअल्लाह खुदा ने तौफीक दी तो कल करेंगे। 2 हदीसें सुन लीजिए जो कल मुक़द्दमतन अर्ज़ करने वाला हूँ उसके मुतालिक, और फिर इंशाअल्लाह तमाम मिलकर सलवात पढ़ें मोहम्मद। अभी तक जितने असहाब का जिक्र हुआ वो लोग थे कि जो ज़माने पैगंबर में मुशर्रफ इस्लाम में थे। और अब जितने दिन रह गए हैं हमारे आपके दरमियान इंशाअल्लाह 3-4 दिन, उसमें जो है वो कुछ तज़किरा उन असहाब का करना है कि जो ज़माने पैगंबर के बाद या मुशर्रफ इस्लाम हुए, और या अगर मुशर्रफ इस्लाम हो चुके थे तो उस वक्त मदीने में नहीं थे, तो इसलिए ज़ियारत पैगंबर से महरूम रहे। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहरहाल वो थे और उन्होंने नुमाया किरदार अदा किया। उनमें से कुछ का तज़किरा इंशाअल्लाह करेंगे। उनमें से सबसे साहिबान फजीलत, ज़ाहिर है गुजारिश किया था कि हुजूर के ज़माने में जितने लोग थे उनमें से सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हज़रत सलमान थे। हुजूर के बाद यानी उन लोगों में से कि जिनको आम इस्तिलाह में ताबई कहा जाता है, कि जिन्होंने सहाबी उनको कहते हैं कि जिन्होंने रसूल को देखा, और ताबई उन्हें कहते हैं जिन्होंने सहाबी को देखा। तो जिन्हें आम इस्तिलाह में ताबई कहा जाता है, गो के हमारे नज़दीक तो आइम्मा अलैहिस्सलाम के भी सहाबी ही होते हैं, रसूल के सहाबी होते हैं, आइम्मा अलैहिस्सलाम के सहाबी होते हैं। तो उनमें से सर फहरिस्त जो हैं वो हज़रत मालिक इब्न हारिस अल-अश्तर हैं, जिनके मुतालिक हज़रत
امیر فرماتے ہیں. اچھا دیکھیں، اگر کسی خطیب کا یا کسی ذاکر کا یا کسی مولانا کا یہ جملہ ہوتا تو ہم اسے مبالغہ کہہ سکتے تھے. کسی خطیب ذاکر مولانا کی یہ بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں مبالغہ ہے، لیکن یہ تو مولا کی بات ہے. کسی خطیب ذاکر مولانا کی بات نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مالک میرے لیے ویسے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. مالک میرے لیے ویسے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. یعنی اگر جملہ بدل کے کہوں تو جتنی بات ابھی تک کی ہے، جیسے میں نے رسول کا اتباع کیا ویسے مالک نے میرا اتباع کیا. جیسے میں نے رسول کا اتباع کیا ویسے مالک نے میرا اتباع کیا. اچھا، اتباع کے مرحلے میں سب سے سخت مرحلہ کیا ہے؟ میں اشارہ کر دیتا ہوں، باقی کی باتیں کر. اتباع کے مرحلے میں سب سے سخت مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو کسی کام پر مامور کیا جائے اور وہ کام کر رہا ہو اور درمیان میں سے وہ کام چھوڑنا پڑے، جبکہ اس کے پیچھے وجہ اور سبب کیا ہے یہ سمجھ میں نہ آنا. اور آج کے دور میں تو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مشکل والی بات ہے، کیونکہ ہر بات کے اوپر سوال یہ ہوتا ہے وائی. ہر بات پہ سوال ہوتا ہے. جو کوئی بھی بات کرے تو کہتے ہیں ایسا کیوں ہے. جب تک کہ آپ ہمیں قائل نہیں کریں گے کہ ایسا کیوں ہے، ہم نہیں کریں گے. جبکہ مرحلہ اتباع میں ایسا نہیں ہے. مرحلہ اتباع میں یہ ہے کہ ایکشن، عمل پہلے کرنا ہے، کیوں کا جواب بعد میں ملے. اس کے لیے ضروری ہے، اچھا چونکہ یہ مرحلہ اتباع اتنا سخت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کا اتباع کیا جائے وہ معصوم ہو. اسی بات کے لیے ضروری ہے کہ جس کا اتباع کیا جائے وہ معصوم ہو، تاکہ اس کے اوپر آدمی اعتماد کر سکے کہ جو کوئی بھی یہ حکم دے گا مجھے، جو کوئی بھی بات کرے گا مجھ سے، وہ صحیح کرے گا، میرے بہتری کے لیے، میرے فائدے کے لیے کرے گا. برائے خوشنودی معصومین بلند تر صلوات. تو جنگ صفین کے اندر حضرت مالک اشتر کمانڈر ہیں، مولا امیر المومنین سے، اور معاملہ یہاں تک آ گیا کہ حضرت مالک یہ کہتے ہیں کہ مجھے امیر شام کا خیمہ نظر آ رہا ہے. امیر شام کا خیمہ نظر آ رہا ہے کہ بس چند لمحوں کی بات ہے کہ وہاں تک پہنچ کر اس کا کام تمام کرے، سارا فتنہ، سارا فساد ہی ختم ہو جائے. ہمارے نزدیک تو یہ ظاہری طور پر تو یہی بات ہے کہ اگر چند لمحے اور گزر جائیں اور مالک خیمے تک پہنچ جائے تو اس کا کام تمام کریں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے. تو ابھی مالک اس مرحلے پہ پہنچے کہ خیمہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر علی امیر المومنین علیہ السلام کی طرف خیمے کے اندر جو ہے وہ بحث و مباحثہ شروع ہوا. کہا کہ وہ تو قرآن لے کر آ گئے، وہ تو نیزوں پر قرآن لے کر آ گئے، تو آپ جنگ کو بند کیجیے. تو مولا نے کہا کہ ان کے اس حربے سے دھوکہ نہ کھاؤ، میں قرآن ناطق ہوں. ان کے اس حربے سے دھوکہ نہ کھاؤ. وہ یہ جانتے ہوئے کہ آپ ان کے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں رہا ہے تو وہ قرآن نیزوں پر لے کر آ گئے. 3 مہینے سے جو لڑائی کر رہے تھے تب ان کو قرآن نہیں یاد آ رہا تھا. 3 مہینے سے جو مسلمانوں کو کٹوا رہے تھے، دونوں طرف سے لوگ مر رہے تھے، تب ان کو قرآن نہیں یاد آ رہا تھا. اب ایک دم سے ان کو قرآن یاد آ گیا کہ نیزوں پہ قرآن لے کر آ گئے. تب میں قرآن ناطق ہوں، ان سے دھوکہ نہیں کھاؤ. اچھا لوگوں نے کہا نہیں مولا یہ تو قرآن ہے. اچھا اگر آپ کے ذہن عالیہ میں ہو تو پہلے دن میں نے جو گزارش کی تھی اس سے بات کو ملا لیجئے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. مولانا یہ کہہ رہے ہیں ظاہر سے یا ظاہر پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ظاہر کچھ اور ہے، باطن اس کا مقصد اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے زور دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مالک کو